السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس کیو کے اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین تنازع پر مصر کے موقف سے اختلاف ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ غزہ کی تعمیر نو کے حامی ہیں مگر دو ریاستی حل پر کوئی موقف نہیں رکھتے۔ ٹرمپ کے مطابق غزہ امن تجویز میں فلسطینی ریاست کا ذکر نہیں بلکہ صرف فلسطینی عوام کی خواہشات کا احترام کیا گیا ہے۔ میکسیکو میں حالیہ بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ وفاقی حکومت کے مطابق اب تک 64 افراد ہلاک اور 65 لاپتہ ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان ویرا کروز اور ہیڈالگو ریاستوں میں ہوا، جہاں دھماکہ خیز بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ نے درجنوں جانیں لے لی۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وینزویلا میں سونے کی کان دھنسنے سے اب تک کم از کم 14 افراد ہلاک ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ یہ حادثہ بولیوار ریاست کے علاقے الکیلاؤ میں شدید بارشوں کے بعد پیش آیا۔ حکام کے مطابق ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ پانی کی سطح کم کرنے کے بعد مزید نعشوں کی تلاش کا عمل دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ روسی فوج نے خارکیف شہر پر ڈرونز اور گلائیڈ بموں سے شدید حملہ کیا، جس میں ایک ہاسپٹل بھی متاثر ہوا اور 7 افراد زخمی ہوئے۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ حملوں کا ہدف توانائی کے مراکز تھے اور عالمی برادری سے فضائی دفاعی نظام فراہم کرنے کی اپیل کی۔ زیلنسکی جلد واشنگٹن میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے تاکہ فوجی امداد اور جدید ہتھیاروں پر بات چیت کی جا سکے۔ دبئی میں چین کی تیار کردہ اڑنے والی کار نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اس جدید ایجاد کا پہلا عملی مظاہرہ دیکھا جو ہیلی کاپٹر کی طرح عمودی لینڈنگ کر سکتی ہے۔ یہ گاڑی جواسٹک سے کنٹرول ہوتی ہے اور خود کار پرواز کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چینی کمپنی کو اب تک 600 کاروں کے آرڈر مل چکے ہیں اور 2027 تک یہ عام فروخت کے لیے دستیاب ہوگی۔ بھارت نے ایک بار پھر اقوام متحدہ میں پاکستان کو بے نقاب کر دیا ہے۔ بھارتی نمائندے این کے پریم چندرن نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی، تشدد اور انتہا پسندی کا مرکز ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج نے حالیہ مظاہروں میں 12 بے گناہ شہریوں کو قتل کیا۔ پریم چندرن نے واضح کیا کہ جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ حصہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ دیوالی اور دھنتیرس سے قبل زیورات کی بڑھتی مانگ نے سونا اور چاندی دونوں کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ دہلی کے بازار میں سونا پہلی بار 1,30,000 روپے فی گرام سے تجاوز کر گیا، جبکہ چاندی 1,85,000 روپے فی کلو گرام کی تاریخی سطح پر جا پہنچی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اضافے کی بڑی وجوہات ہیں تہواروں کی خریداری، روپیوں کی گراوٹ اور عالمی غیر یقینی صورتحال۔ رپورٹس کے مطابق آئندہ سال تک سونا 1,50,000 روپے 10 گرام تک جا سکتا ہے۔ گوگل نے بھارت کے وشاکھاپٹنم میں اے آئی ہب ڈیٹا سینٹر قائم کرنے کے لیے $15 ارب سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ یہ امریکہ کے باہر گوگل کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ وشاکھاپٹنم جلد ہی عالمی کنیکٹیویٹی ہب بنے گا، جہاں انڈر سی کیبلز، فائبر آپٹک نیٹ ورک اور بڑے ڈیٹا سینٹرز شامل ہوں گے۔ ابتدائی صلاحیت 1 گیگا واٹ ہوگی، جسے بعد میں متعدد گیگا واٹس تک بڑھایا جائے گا۔ حیدرآباد کے کاروباری رہنما اور مسقطی گروپ کے چیئرمین علی مسقطی نے BRS میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ یہ اقدام مسلم کمیونٹی کی سیاسی ترجیحات اور آئندہ انتخابات میں کردار کے حوالے سے اہم سوالات کو جنم دیتا ہے۔ علی مسقطی کی شمولیت علاقائی سیاست میں نئی سمت اور اثرات کا اشارہ دیتی ہے۔ راجستھان سے ایک افسوسناک خبر ہے۔ راجستھان میں ایک نجی بس میں آگ لگنے کے بعد کم از کم 10 افراد ہلاک اور 14 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ حادثہ جودھ پور ہائی وے کے تھایات علاقے کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں کو جودھ پور میڈیکل کالج منتقل کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بھجن لال نے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے تمام مصروفیات منسوخ کر دی اور حکام کو زخمیوں کے لیے بہترین طبی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی۔ نامپلی اسمبلی حلقے میں کشیدہ صورتحال دیکھنے کو ملی، جب مقامی عوام نے کانگریس کے سینئر رہنما فیروز خان کا سامنا کیا۔ عوام نے سوال کیا، آپ ترقیاتی منصوبوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ فیروز خان کوئی جواب نہ دے سکے اور موقع سے واپس لوٹ گئے۔ یہ منظر موبائل میں قید ہو کر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا، جہاں صارفین نے عوامی رد عمل کو جائز قرار دیا ہے۔
تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کے IPE 2026 نے اعلان کیا ہے کہ 25 فروری 2026 سے امتحانات ممکنہ طور پر شروع ہوں گے جو آندھرا پردیش کے شیڈول کے مطابق ہیں۔ تقریباً 9 لاکھ طلبہ پہلے اور دوسرے سال کے امتحانات میں حصہ لیں گے۔ اہلکاروں نے کالجوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہال ٹکٹ کی اجرا سے قبل طلبہ کا ڈیٹا کی تصدیق کریں تاکہ کسی بھی قسم کی غلطی سے بچا جا سکے۔ یہ شیڈول طلبہ کو جی-مین، EAP سیٹ اور نیٹ UG کی تیاری کے لیے اضافی وقت فراہم کرے گا۔ حیدرآباد کے مضافاتی علاقے میں ریو پارٹی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ رچاکنڈا SOT پولیس نے مہیشورم میں ایک ریزورٹ پر چھاپا مارا جہاں آندھرا پردیش کی ایک کھاد کمپنی کی جانب سے ڈیلرز کے لیے ریو پارٹی منعقد کی گئی تھی۔ چھاپے کے دوران تقریباً 50 افراد جن میں 14 خواتین موجود تھے۔ پولیس نے شراب ضبط کی اور متعدد افراد کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ مزید تحقیقات جاری ہے تاکہ کمپنی کی انتظامیہ کی اس غیر قانونی اجتماع میں شمولیت کا تعین کیا جا سکے۔ آپ دیکھ رہے تھے QK اسپیڈ نیوز۔ اپنے دوست عظیم احمد عباس کو دیجیے اجازت۔ لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔